الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. السلام علیکم سامعین محترم، میرے عزیز ساتھیوں، آج میں حضرات کے سامنے جادو کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک مرتبہ جادو ہو چکا تھا، اور یہ جادو چونکہ انبیاء پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی آخری صورت تلاوت فرمائی، آخری صورت سے پہلی صورت قل الفلق، جس میں اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں کہ اپنے مخلوق سے کہ آپ ان الفاظ کے ذریعے سے کائنات میں جتنے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں پناہ مانگ سکتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا فرمائی ہے۔ پہلے صورت اور دوسری صورت کی جو تفسیر ہے وہ ایک ہی ہے، اور یہ دونوں صورتیں چونکہ نظر بد، جادو، جنات اور جسمانی درد، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی درد ہو، تمام چیزوں کے لیے بے حد مفید ہے اور ایک بہترین قسم کا ایک وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہترین وظیفہ ہے، چونکہ جتنے چیزیں ان کے ذریعے سے حل ہو چکی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نامی شخص نے جادو کیا تھا۔ سامعین محترم، جادو کچھ اس طریقے سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو کچھ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ کوئی کاموں میں آگے پیچھے نسیان ہوتا تھا اس میں، یہ اس کا اثر اس کو اس طریقے سے محسوس ہوتا تھا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار تھے اور یہ تقریباً 6 مہینے تک رہ چکا تھا، مطلب یہ کہ یہ جادو کا اثر 6 مہینے تک تھا جو جادو ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہو، ایک فرشتہ سرانے کھڑا ہوا اور دوسرا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف۔ ایک فرشتے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے چونکہ جادو ہو چکا تھا اس پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
یہ ایک فرشتے نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، دوسری فرشتے نے کہا کہ اس کو جادو ہو گیا ہے۔ پھر سوال کیا سرانے والے فرشتے نے کہ کس نے کیا ہے، تو پاؤں کی طرف سے فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ پھر سرانے والے فرشتے نے کہا کہ کہاں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ زروان نام کنویں میں ہے۔ پھر سرانے والے فرشتے نے کہا کہ کس چیز نے کیا ہے، تو کہا کہ کھجور کے خوشوں میں، اور گرے لگائے ہیں 7 گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی میں، کنگھی کی دندانوں کو 11 گرے لگا کے کھجور کے خوشے میں اس کو رکھ کر کے اور بڑے چٹان کے نیچے اس کو دفنائے ہیں، وہ کنویں میں ہیں۔ تو چونکہ پورا ماجرا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا اس کی طرف، اور دیکھے پورا ماجرا، انہوں نے اس کو نکال کر لے کے آیا۔ تو چونکہ صحابہ نے اپیل کی یا رسول اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم اس یہودی کا سر تن سے جدا کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی تو میں کیوں جو نا کسی کو تکلیف دے دوں، مجھے تکلیف دینا کسی کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقے سے سوال کیا تھا، لیکن پھر اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو دیگر صحابہ کو جواب دیا تھا۔ تو یہ لبید نامی شخص تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نہیں، لبید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ملازم تھا، چونکہ وہ ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے رکھا تھا، اور وہ لبید کے کہنے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھنگا چوری کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بال کھنگی کرتے تھے اس کو چوری کر کے، تو لبید نے چن کے اس پہ 11 کنگے کے ساتھ 11 دندانے تھے، اس پہ 11 گھیرے باندھ کے 11 گھیروں باندھنے کے بعد اس کو کنویں میں رکھ دیا۔ تو اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں 11 آیات نازل فرمائی۔ 11 آیاتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا ہر گھیرے پر ایک آیات پڑھ کے اور اس گھیروں کو کھولے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کو ختم کر دیا ان 2 صورتوں کے ذریعے سے۔ تو چونکہ ایک یہاں پہ ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ انبیاء سحر یہ نبوت اور رسالت کے خلاف ہے، منافی ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت ایک ایسی چیز ہے جس پہ اگر سحر کیا جائے تو چونکہ وہ تو اپنے اختیار میں نہیں رہتا، جب ایک چیز اختیار میں نہیں رہتی ہے تو انسان کہیں نہ کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ کوئی اس طریقے سے باتیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ سحر اصل میں اسباب طبعیہ میں سے ہیں۔ اسباب طبعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسباب طبعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آگ کا گرم ہونا، آگ کا جلنا، گرم ہونا، ٹھنڈ ہونا، مطلب یہ ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، آگ سے انسان جل جاتا ہے، اور ٹھنڈی چیز سے انسان کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ اسباب طبعیہ ہیں جو تمام کائنات مخلوقات اس سے کیا ہے محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انبیاء بھی ان چیزوں سے مستثنیٰ نہیں ہیں، بلکہ انبیاء بھی یہ چیزیں کیا کرتا ہے محسوس کرتا ہے، گرمائی، ٹھنڈک، جلنا، یہ چیزیں محسوس کر سکتا ہے۔ تو جادو کا اثر، جادو اسی طریقے سے تاثر کرتا ہے جس طریقے سے اسباب طبعیہ۔ تو یہ اسباب طبعیہ کے حکم میں، اور اسباب طبعیہ سے انبیاء مستثنیٰ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے عام انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ انبیاء کو بھی پہنچتی ہے۔ تو اس میں کوئی اتنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ، تو چونکہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے یہاں پہ کہ یہ اسباب طبعیہ میں سے ہیں۔ اب یہ مطلب ہے سامعین محترم کہ یہ معوذتین جو 2 صورتیں ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا،
ہر قسم کی شر سے محفوظ رہے گا، اور وہ ہے کیا ہے؟ وہ معاوضتین ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار عقبہ بن عامر کی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اندھیری رات میں فرمایا کہ میرے پاس ایسی چیز ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا چکا ہوں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ ان کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تمہارے ہر قسم کے آفات تم سے دور کرے گا۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفلق جو نازل کی ہیں وہ دنیاوی نقصانات سے دور کرنے کے لیے نازل کی ہیں، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے نقصانات نہیں پہنچائے گا، دنیا کے نقصانات اور ان کی ضرر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور سورۃ الناس جو ہے وہ اخروی نقصانات، اخروی مضرات کے لیے جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اب دیکھو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت کو تلاوت بھی کی ہیں، اور میں پھر بھی جو نا اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، یہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہہ دیجیے اے میرے پیارے نبی، قل اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح، فلق کہتے ہیں صبح کی روشنی، ٹھیک ہے، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب سے، اس کے ذریعے سے میں پناہ طلب کر رہا ہوں، من شر ما خلق، اور ان تمام شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ جو میرے رب نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اندھیری رات سے، اذا وقب جب وہ پھیل جائے۔ تو یہاں پہ دیکھو، غاسق اذا وقب، غاسق اندھیری رات، اور یہ کاروائیاں جتنی ہوتی ہیں یہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، ڈاکہ زنی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جرائم جتنے بھی ہیں، یہ جو ہوتے ہیں یہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں، دن میں یہ چیزیں کم ہوتی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں انسان پر جادو بھی زیادہ اثر کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں۔ کیونکہ یہ جادو جو زیادہ تر کیا جاتا ہے اور جو مؤثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، تو رات کی تاریکی میں ہوتا ہے، کہ جب رات چھا جاتی ہے تو جس شخص پر جادو ہوتا ہے، اور جس شخص کو جادو نے گھیرا ہوتا ہے، تو وہ رات کی تاریکی میں زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں کون سے؟ ان پھونکنے والی عورتوں سے، پھونکنے والیاں، فی العقد، جب وہ گھروں پر کیا کرتے ہیں؟ پھونکتی ہے۔ گھرے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو گٹان باندھ دیتی تھی بڑے، اور ہر گھرا باندھ کر کے اس پہ پھونکتی تھی وہ۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، پھونکنے والیاں، تو یہاں پہ اس کا موضوع جو موصوف ہوگا، یہ نفاثات صفت بن جائے گا، تو یہاں عورتیں لازم ہیں، اور یہاں پہ موصوف اسی وجہ سے اس کا موصوف مرد ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا عورتیں ہی جو ہے نا وہ یہ کام کرتی ہیں، عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے، جادو اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور تعویذات کرنا کسی کے اوپر، یہ زیادہ تر کام ان میں عورتوں کا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے نا یہ اسی وجہ سے اس میں ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، عورتوں کا کیا ہے، زیادہ کام ان میں عورتوں کا ہوتا ہے، اللہ کی بنا ہے ان چیزوں سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں من حاسدٍ، حسد کرنے والے سے، جب وہ حسد کرے۔ تو دیکھو سامعین محترم، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غیبتہ۔ حسد جو کہتے ہیں، حسد وہ چیز ہے کہ مطلب ایک شخص یہ کہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی نعمت سے نوازا ہے اور بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے، دوسرا بندہ یہ کہے کہ یا اللہ یہ نعمت اس سے چھین لے، بھلے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھین لے، یہ حسد ہے۔ سامعین محترم، یہ حسد ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس چیز سے۔ غیبتہ کسے کہتے ہیں؟ غیبتہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ کس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، نعمت عطا کی ہے،
اور وہ شخص یہ تمنا کرے کہ یا اللہ جس طریقے سے یہ نعمت آپ نے اس شخص کو دی ہے یا اللہ اسی طریقے سے یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ غیبتہ ہے، یہ جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، سوال کرنے چاہیے ان کے بارے میں، کیونکہ یہ تو مستحسن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں یہ ہے کہ حرص کرنے والوں کے لیے جو حرص کرنا چاہیے نا، تو وہ ان چیزوں میں کرنا چاہیے۔ کن چیزوں میں؟ اس سے پہلے کا پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات تلاوت نہیں کرنا ہے۔ وہ کیا چیز ہیں؟ جنت کا معنی، غلمان کا معنی، اور جنت میں اس کے لیے درخت لگانا، اور زعفران جو اس کی جنت کی جنت دیواریں وہ مشک زعفران سے بنی ہوگی، ختام و مسک، ٹھیک ہے، اور بالکل مہر لگا ہوا جس کو شراب ملے گا۔ شراب تو یہاں حرام ہے، لیکن اس دنیا میں آخرت میں وہ حلال ہوگا اور بالکل وہ غیر ملاوٹ کے انسان کو ملے گا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے کہ حرص ان چیزوں میں کرنا چاہیے، حالانکہ ہم الٹا آ رہے ہیں، ہم حرص دنیا کے کاموں میں کر رہے ہیں، دنیا کے اسباب، دنیا کے مطلب ہے کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال دولت دی اس میں حرص کر رہے اور ان کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے، دنیا میں لگے ہیں، لیکن دنیا یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اس میں حرص کر کے کوئی فائدہ نہیں سامنے آنے محترم۔ حرص یہاں کر کے ایک دن انسان کو یہاں سے جانا ہے، انسان یہاں سے جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی اس کی شروع ہو جائے گی۔ تو حسد کرنا کسی شخص کے ساتھ یہ بھی بے فائدے ہیں اور الٹا اس کی وبال کا سبب ہے، کیونکہ وہ اس سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس کے ذریعے سے وہ اپنے آخرت کو تباہ کرے۔ لیکن غیبتہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک ایسی چیزوں میں کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مستحسن کیا ہے۔ دیکھو کہ ایک شخص بہت بڑا قاری بن رہا ہے، بہت بڑا عالم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہ یا اللہ اسی طریقے سے اور اس جیسا مجھے بنا دے، یہ بہت بڑا غیبتہ ہے، اور اس کا طرز زندگی اور اس کے طریقہ کار اختیار کر کے کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہم اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان دو صورتوں میں، ایک صورت میں نے بیان کرنا، دوسری صورت جو اخروی کے بارے میں جن نقصانات سے بچنے کا ہے، قل اعوذ برب الناس، یا اللہ میں پناہ رکھتا ہوں برب الناس، تمام لوگوں کے رب سے، ملک الناس اور لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے معبود سے، من شر الوسواس الخناس، اور خناس کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس، خناس ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جنات، شیاطین، ان تمام کی شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، من الجنت والناس، اور جنات اور لوگوں سے، انسانوں سے بھی میں پناہ طلب۔ دیکھو جنات سے تو پناہ طلب کرنے کا فرمایا، تو جنات تو انسان کو مختلف قسم کے وسواس انسان کی دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، جنات ہر قسم کے وسوسہ انسان کی دل میں ڈالتا ہے کہ آپ، اور اس چیز کے لیے انسان کو ابھارتا ہے، اس گناہ پر انسان کو ابھارتا ہے۔ تو یہ کہاں سے؟ یہ جنات تو کرتے رہتے ہیں، جنات شیاطین کی اقسام میں سے ہیں، شیطان بھی اسی طریقے سے کرتا ہے، اور جنات بھی برے کاموں کے لیے انسان کو راغب کرتا ہے، اور ہر قسم بدفعلی کے لیے انسان کو مائل کرتا ہے۔ لیکن انسان کا ذکر بھی یہاں پہ آیا، تو سامعین محترم یہاں سے مراد انسان کے وسائس ہیں، کہ انسان کا وسوسہ جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رضی نے یہاں فرمایا کہ اس وسوسے سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں، اس وسوسے سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں جو مجھے برائی کی طرف راجع کرتے ہیں، مائل کرتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ انسانوں میں سے ایسے برے انسان ہوتے ہیں کہ وہ شیاطین سے کچھ کم نہیں ہوتے ہیں، ہر قسم کے مطلب یہ ہے کہ انسان کو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، الٹے سیدھے مطلب یہ انسانوں کے لیے کام مہیا کرتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں سے، ایسے مطلب جو جرائم کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے اور گناہ کی طرف انسانوں کو مائل کرتا ہے، ایسے انسانوں سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو دیکھو ان دونوں صورتوں میں، پہلے صورت میں دنیاوی فوائد ہیں، اور آخری دوسری صورت میں سورۃ الناس میں اخروی فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فوائد ذکر کیے ہیں، اور بہترین وظیفہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جنات، نظر بد، جادو، جسمانی اعضاء، روحانی امراض، جسمانی امراض تمام کے لیے
یہ بالکل مفید تامہ ہے۔ سامعین محترم، اس کو آج سے شروع کرے اور اس پر عمل کرنا شروع کرے۔ صبح اور شام کے وقت اس کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو تقریباً اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، محفظتین کو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو، ہم تمام حضرات کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا اس کے ذریعے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔